جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تشمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس پر ہم مکاشفہ کی روح سے سیکھنے والے ہیں کہ پانی اور آگ یا پانی اور روح القدس کا مکاشفہ کیا ہے۔ اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو جب ہم خدا کا کلام پڑھتے، سنتے، سمجھتے اور جس پر ہم ایمان لا کر عمل میں لاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں کتاب مقدس یعنی پوتر بائبل ہے، تو جب ہم اس میں سے پڑھتے، سنتے، سمجھتے ہیں اور ایمان لا کر عمل میں لاتے ہیں تو پانی کا بپتسمہ پاتے ہیں، کیونکہ یہی کلام ہے جو ہمارے دل کو صاف کرتا ہے۔ جیسے ہم روز غسل کر کے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، یہ کلام ہمارے دل کو صاف کرتا ہے۔ جو کلام بائبل مقدس کا کلام ہے، یہ ہمارے دل کا غسل کرتا ہے، یعنی پانی کا بپتسمہ۔ لیکن اور اسی پانی کی سطح یعنی بائبل کا کلام پر خدا کی روح جنبش کرتی ہے، اور اسی پانی کی سطح پر خدا کی روح جنبش کرتی ہے۔ لیکن وہ جنبش کیسے کرتی ہے؟ لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو جب ہم کتاب مقدس پوتر بائبل پڑھتے ہیں، اس پر جنبش کرنے کا مکاشفہ یہ ہے کہ روح القدس اس پر چلتا ہے، یعنی کہ پانی کی سطح کے اوپر روح القدس چلتا ہے۔ پانی کی سطح مطلب کلام کے اوپر۔ کلام یعنی روح القدس ہمیں اس میں سے سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے جو ہماری دل کی سوکھی زمین پر 40 دن اور 40 رات نوح نبی کے واقعات کے مطابق دل کی سوکھی زمین پر بارش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے سارے گناہوں کو ڈھکتا ہے، صاف کرتا ہے، یہ کلام جو ہمارے پاس بائبل مقدس ہے۔ اور اس پر کشتی یعنی یسوع مسیح، اور اس کشتی پر ہم سوار ہو کر 8 جانے، جس طرح نوح نبی کے وقت 8 جانے اس کشتی پر سوار ہو کر بچائے گئے، اسی طرح ہم بھی جب پانی ہمارے دل میں بھر جاتا ہے تو اس پر کشتی سوار ہوتی ہے، جس پر ہماری زندگی 8 جانے کی زندگی جس طرح نوح نبی کے وقت بچائی گئی تھی، اسی طرح ہماری روحانی زندگی بچائی جاتی ہے۔ اور وہ کشتی کون ہے؟ وہ کشتی ہے یسوع مسیح۔
لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو وہ ہمیں سب باتیں سکھاتا ہے جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے۔ پانی کی سطح مطلب کلام جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس پر روح القدس جنبش کرتا ہے اور ہمیں سب باتیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار بار نہیں ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں۔ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانے پانی کے وسیلے سے، پانی کا مطلب کلام، پانی کا مطلب وچن، پانی کے وسیلے سے بچیں، اور اسی پانی کا مصاحبی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔